کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاما معدودات، گنتی کے دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے. فدیہ کے کل مسائل میں نے عرض کر دیے تھے کہ فدیہ کے کیا مسائل ہیں، اور فدیہ کی مقدار کل میں نے عرض کی، آج پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ گیہوں یا آٹا آدھا سا 2 کلو میں 80 گرام کم، اور 1 سا 4 کلو میں 160 گرام کم، یہ صدقہ فطر کی مقدار ہے اور یہی اس کا فدیہ بنے گا. بعض ایسے بزرگ بھی ہیں جو اپنا فدیہ دے سکتے ہیں یا کھانا دے سکتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہیں جو کہ فدیہ اور یہ کھانا وغیرہ نہیں دے سکتے، انتہائی غربت کے مارے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ وہ بھی تو آخر بزرگ ہیں نا جی. ان کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے توبہ کریں اور توفیق مانگے. پاک پروردگار عالم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے ہمیں بھی غنی فرما دے. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے، یعنی جو زیادہ دے. اللہ سونے نے جب کسی بندے کو عطا فرمایا نا تو اللہ گن کے نہیں عطا فرماتا، اللہ بے حساب عطا فرماتا ہے. تو اللہ کے بارگاہ میں بھی اس حساب سے ہی دینا چاہیے. وہ بے حساب دے رہا ہے، آپ بھی بے حساب دیں. اور اگر آپ گن گن کے دیں گے پھر وہ مالک بھی گن گن کے ہی دے گا. اور یہ حدیث پاک کے اندر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو. یہاں پر ایک بات تو بڑی واضح کر دی قرآن پاک نے کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. اس ماہ مبارک کی ایک ایک ساتھ ایک ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم سے بھرپور ہے. دن میں بھی اس کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، رات میں بھی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، کرم فضل. اور پھر یہ رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، جہنم سے آزادی کا عشرہ، شیطان کا بند ہونا، تمام لوگوں کا عبادت کی طرف رجحان ہونا. اور یہ ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیکیوں کی بہار آ گئی، بہار کا موسم ہے، نیکیوں کی بہار کا موسم ہے. اس موسم کے اندر روزہ رکھنا اس سے بڑی اور سعادت کوئی نہیں. بعد میں اگرچہ بندہ رکھ بھی لے لیکن یہ سعادتیں تو نصیب نہیں ہوں گی نا اس کو، یہ چیزیں تو اس کو نصیب نہیں ہونے والی. میرا مالک بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے. جس بندے نے روزہ رکھنا ہے نا حضرت، وہ پھر کوئی وہ بہانے نہیں بناتا، وہ اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے، ہمت دے دیتا ہے. فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھو یہ تمہارے لیے بھلا ہے اگر تم جانو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا. میں قربان جاؤں جی، اس کے چند مفسرین کے چند اقوال ہیں کہ یہ یوں کہہ لیں اس کے کلام جس طرح وہ ازلی ابدی ہے، اس کا کلام بھی ازلی ابدی ہے. جس طرح اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اس کی صفات بھی اور وہ ذات بھی. یہ کلام اس کی صفت ہے، کلام مخلوق نہیں. کائنات کی ہر شے مخلوق ہے لیکن قرآن مخلوق نہیں، یہ اس کا کلام ہے. اور کلام موصوف کی صفت ہوتی ہے، اور صفت بھی موصوف کی طرح ہی تمام کمالات کی مظہر ہوتی ہے. وہ ازلی ابدی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. یہ اس کا کلام بھی ہمیشہ ہے، ہمیشہ ہی رہے گا. قرآن پاک کی شان یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا، اور یہ کہ قرآن پاک کے نزول کی ابتدا رمضان المبارک میں ہوئی. اس کا مکمل دورانیہ تو تقریباً 23 سال کا ہے، لیکن ابتدا اس کی رمضان المبارک میں ہوئی. اور ایک اس کی یہ تفسیر بھی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا.
تمام ہی مکمل قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک میں لوح محفوظ پر نازل فرمایا۔ اس کے بعد پھر حکمت عملی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جس طرح اس کی حکمت تھی، جس طرح اس کا حکم تھا، وہ پھر نازل فرماتا رہا۔ تقریباً 23 سال میں اس کو پورا کیا گیا۔ اور فرمایا کہ یا یوں کہہ لیں، آج کل برتھ ڈے کا سیزن ہے، لوگ برتھ ڈے مناتے، تو قرآن کی برتھ ڈے کا مہینہ ہے، یوں کہہ لیں، یعنی اس کی ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے قرآن پاک۔ اچھا یہ بات میری نہیں ہے، یہ قرآن کی ہے۔ قرآن کہتا ہے، جب ہم اس کو بغیر آیا مبارکہ کوٹ کیے بات کریں نا تو لوگ کہتے ہیں لو جی مولوی نے کیا بات کر دی۔ قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کو پڑھ کے بہت سے گمراہ ہو گئے اور بہت ہدایت پا گئے۔ یعنی یہی قرآن ہے جو پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں، جو پڑھ کے ہدایت پہ بھی آتے ہیں۔ اب ہم یہ کیسے فیصلہ کریں گے ہدایت پر کون آیا اور گمراہی پر کون گیا؟ تو وہ قرآن نے خود فیصلہ کر دیا، ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ قرآن شفا بھی ہے، قرآن بیماری بھی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن شفا ہے مومنوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے لیے سوائے خسارے کے، نقصان کے کچھ اور نہیں۔ اب ہم یہ کہنا جی قرآن سے لوگ ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں، قرآن سے گمراہی بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی مولوی کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، قرآن کا منشا تو سمجھو نا۔ آج یہی قرآن لے کے دنیا تماشے نہیں بنائی کھڑی، اور یہی قرآن کی آیتیں کوٹ کر کر کے لوگ حضرات اولیاء اللہ کو گمراہ اور ان کو معاذ اللہ بت بنا کے نہیں بیٹھے ہوئے۔ حضرت سادہ سی بات ہے، بڑی سادہ سی بات ہے، میرا رب اس بات پر قادر ہے وہ بغیر کسی سبب کے انسان کو پیدا کر دے۔ آدم علیہ السلام کو نہیں پیدا کیا، وہ بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اماں حوا کو نہیں پیدا کیا، وہ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں پیدا کی، ساری قدرتیں اس کے پاس۔ لیکن میرے رب نے یہ ماں باپ کا سلسلہ چلایا یا نہیں چلایا؟ تو آپ کیا ماں باپ کو بیچ میں سے مائنس کر دیں گے؟ ان کی کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، سادہ سی بات ہے۔ ایک مولانا کہنے لگے جناب ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا اچھا چلیں یہ بتائیں، سادہ سی بات، شیطان کے پاس اختیار ہے؟ شیطان کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کر سکتا ہے۔ میں نے کہا بڑے تعجب کی بات ہے، شیطان تو کوئی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے، شیطان کے پاس سارے اختیار ہیں۔ اچھا وہ شیطان ہے اور یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ شیطان کے اختیار کو تو آپ مان گئے ہیں، تو جو اللہ کی پارٹی ہے وہ بالکل خلی ولی، کچھ بھی نہیں اس کے پلے۔ بڑی آسان سی بات ہے، اگر شیطان کو اختیار دیا گیا تو شیطان کے مقابلے میں کون ہے؟ رحمان کے بندے۔ تو رحمان کے بندوں کو بغیر کسی ہتھیار اور بغیر کسی اختیار کے آپ میدان میں چھوڑیں گے، یہ انصاف ہے یا عقل کا تقاضا ہے؟ ایک طرف مکمل لوڈڈ پروگرام، اور تیری خیر ہو جائے، سارے ہتھیار اس کے پاس، اور ایک طرف وہ کیا ہے، ایک طرف کچھ بھی نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی المعروف حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، کچھ تھکاوٹ ہو گئی تو پیاس بھی بڑی لگی ہوئی تھی، میں بیٹھا تو یکدم بادل آئے، بارش برسی۔ یہ آپ نے غنیت طالبین کے مقدمے میں آپ نے اس بات کو لکھا ہے۔ فرمانے لگے میں نے پانی پیا، پیاس لگ گئی، تو یکدم روشنی چھا گئی اور آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا رب بول رہا ہوں، میں تجھ سے بڑا راضی ہو گیا، تجھے پیاس لگی تھی تو میں نے پانی برسا دیا۔ اے عبد القادر آج کے بعد تیرے اوپر سے میں نے ساری عبادات کی پابندیوں کو ختم کر دی، میں تیرے سے راضی ہو گیا، تو نے بڑی عبادت کی ہے میری۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے حضور غوث اعظم کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب تھے، حضور پر تو کوئی نماز معاف نہیں ہوئی، یہ حضور پر کوئی جو ہے نا جی اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں کی، تو میں امتی ہو کے میرے سے کتنا ایسے کیسے راضی ہو گئے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فوراً پڑا، وہ جتنی روشنی تھی، جتنے بادل تھے، وہ سب ختم، دوڑ گئے۔ جاتے ہوئے شیطان کہنے لگا کہ اے عبد القادر تجھے آج تیرے علم نے بچا لیا۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ او شیطان خبیث،
میرے علم نے نہیں، آج مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ اللہ کا فضل، اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے اپنے بندوں کو، اپنی پارٹی کو، حزب اللہ کو، اللہ کے بندوں کو اختیار بھی دیے ہیں اور شانیں بھی دی ہیں۔ اب یہی قرآن کی آیتیں پڑھ کے لوگ ان کو بتوں والی آیتیں ان کے اوپر لگا لگا کے گمراہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، سنت ادا